اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو 24 گھنٹے کے اندر بڑی سے بڑی مشکل ختم ہو جائے گی۔ ظہر کے بعد 10 بار یہ پڑھ لیں۔ ایک ایسے الفاظ، دعائیہ الفاظ، ایسے الفاظ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن کو اگر آپ ظہر کی نماز کے بعد صرف 10 بار پڑھ لیں، آج دل سے پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اگلی ظہر کی نماز تک آپ کی جو بھی مشکل ہے وہ حل ہو جائے گی۔ پورے یقین سے پڑھیے گا۔ یقین کامل ہونا آپ کی کسی بھی عمل میں سکسیس کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ جو میرے دوست بہن بھائی یہ سوچ کر کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی صورت پرفارم کرتے ہیں نا کہ یہ دیٹ ول ورک، ان کا کام اسی طرح سے اسی ٹائم فریم میں ہوتا ہے۔ اور جب یہ ہم سوچ کر عمل کرتے ہیں کہ چلیں کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہو گیا تو اچھا ہے ورنہ پھر کوئی اور ویڈیو دیکھ لیں گے، ایسے لوگ نہ ہی کیا کریں، کیونکہ اس میں جب تک آپ کا اس پر کانفیڈنس لیول نہیں ہوتا نا سکسیس کے اوپر، تو آپ کو سکسیس ملتی نہیں ہے۔ یہ گمان سے ہوتا ہے سب کچھ۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اس روحانیت کے سلسلے میں نا ذکر ہوتے ہیں، ورد ہوتے ہیں، تسبیح ہوتی ہے اور وظائف ہوتے ہیں۔ یہ 4 قسم کی چیزیں جو ہے یہ چلتی ہیں۔ ورد تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو جو ہے آپ کا پیر و مرشد جو بھی ورد بتاتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں، ان کی اجازت سے ہوتا ہے۔ ذکر اللہ کی کرم نوازی سے ہوتا ہے، اللہ توفیق دیتے ہیں تو ذکر کرتا ہے انسان۔ تسبیح جو ہے وہ تسبیح ہیں جو آپ کو پڑھنی ہوتی ہیں، مختلف مشکل پوزیشنز کے اندر آپ پڑھتے ہیں، جو مختلف احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھنے کی تلقین فرمائی کہ اس مشکل میں یہ پڑھا کرو، پریشانی میں یہ پڑھو، انہوں نے خود بھی اس پہ عمل بھی کر کے بتایا ہوا۔ اور کئی اولیاء کرام بھی تسبیحات بتاتے ہیں جو ایک مخصوص وقت کے لیے ہم پڑھتے ہیں، جب پریشانی ہوتی تو یہ تسبیحات ہوگی۔ چوتھی ٹرم ہوتی ہے وظیفے کی نا۔ وظیفہ ایسی چیز ہے جب آپ کسی بھی قرآنی آیت کو، کسی اللہ کے اسم کو، کسی بھی بزرگ نے اس کو خاص تعداد میں خاص دنوں میں پڑھا، اس کو رزلٹ ملے اور اس نے اس کو عمل کیا، تو پھر اس کی اجازت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ وہ ایک خاص ٹائم کے اندر، لوگ اکثر کہتے ہیں جی قرآن پڑھنے کے لیے کس چیز کی اجازت دیں؟ بسم اللہ سے لے کر نا الف لام میم سے لے کے اور ناس تک آپ ترتیب سے قرآن روز پڑھیں، کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ جب کسی خاص بندے کے بتائے ہوئے عمل کے اوپر آپ ایک سورت کو، ایک آیت کو ریپیٹڈلی پڑھیں گے، ایک مخصوص دنوں کے لیے پڑھیں گے، اس کے اثرات آپ پر آتے ہیں، تو بعض اوقات ایسے سچویشن ہو جاتی ہے کہ انسان خود جکڑا جاتا ہے، رجس ہو جاتی ہے، وہ اس کے پرہیز نہیں کر پا رہا ہوتا۔ اللہ کی مخلوق ہے قرآن کی نگرانی پہ، کوئی موکل جو ہم بولتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ نے معین کیے ہوئے ہیں، تو وہ جب آپ کی نورانی مخلوق جب آپ کی دوست بننے کے لیے ہوتی ہے، تو اس ٹائم پہ آپ سے وہ برداشت نہیں ہو پاتا، آپ سنبھال نہیں پاتے اور آپ کی اور طبیعت زیادہ بگڑنے لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے وظیفے کے لیے تھوڑا اجازت کا لفظ جو ہے وہ بھی اجازت دے سکتا ہے جو عامل جو ہے باعمل ہو، جس نے خود بھی یہ پرفارم کی ہو، تو وہ پھر اس کو آگے جو ہے پریزنٹ کرتا ہے۔ اور ایسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کسی ایسا وظیفہ آپ کو کرنا پڑ جاتا ہے جس میں آپ کو شاید یہ ڈاؤٹ ہو بھی جاتا ہے، بعض لوگ ایسے ہی چھوڑ بھی دیتے ہیں اب اجازت ہو، چاہے انہوں نے کیا ہو یا نہ کیا ہو، یہ بھی دستور چلتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے وظیفہ 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، آپ کو اس میں سکسیس ہو جائے گی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، اس کو یاد کر لیجئے، یا حنانو یا منانو یا حل المشکلات، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، بس 10 بار یہ پڑھ لیا کریں۔ والآخر 3 بار درود شریف ظہر کی نماز کے بعد کا اس کا عمل ہے۔ اور اگر کوئی بہت زیادہ شدت سے پریشان ہے، اس کو اس دعا کو پڑھنے سے سکون ملتا ہے، کیونکہ کئی ایسے دوستوں نے بھی یہ ذکر کیا کہ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں ہماری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے ایمان کا لیول ہے۔ تو اگر آپ کو اس کے اندر سکون ملتا ہے اور آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ ہر نماز کے ساتھ بھی 10 بار پڑھ سکتے ہیں، اس کو چلتے پھرتے بے شمار بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ کی مدد حاصل ہوگی اس مشکلات میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسماء کو اس طرح سے پکار کے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے، تو مصیبتیں پریشانیاں 24 گھنٹے کے اندر ایسے حل ہو جاتی ہیں۔ ایمان شرط ہے، یقین کامل کے ساتھ کسی بھی عمل کو پرفارم کیا جائے، اس کے رزلٹ بدل جاتے ہیں۔ یہ میرا ہی ایسا ہی طریقہ کار ہے بتانے کا۔ باقی ہے کہ اس کا
اجازت عام ہے، اس کی کوئی وہ مسئلہ نہیں، ہر بندہ پڑھے، جتنا ہو سکے پڑھے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو دور بھی فرمائے۔ چینل کو ویسے سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کمنٹ کر دیا کیجیے گا۔ خصوصی دعاؤں میں شمولیت کے لیے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی۔ اور باقی اگر کوئی مسئلہ آپ سے حل نہیں ہو پا رہا، اس کے اندر ہماری ڈائریکٹ مدد چاہیے کہ ہم آپ کے لیے پرفارم کر دیں کچھ، تو پھر واٹس ایپ پر آ کر اپنا مسئلہ ڈسکس کیجیے۔ جو ہمارے پاس تھوڑی بہت جو بھی اللہ نے طاقت کوئی علم دیا ہوا ہے، اتنا حد تک آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے، باقی کرنے والی سب اللہ کی ذات ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ آپ کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھے۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہو، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔